بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک ثم اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رواہ احمد ابو داؤد والنسائی۔ محترم حضرات، گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اہم وصیتوں کا تذکرہ کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کبھی عمومی طور پر صحابہ کرام کو، کبھی خصوصی طور پر بعض صحابہ کو کچھ خاص اہم باتوں کی نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں۔ تو ان میں سے بعض وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج کے درس میں بھی آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر فرض نماز کے بعد ایک ذکر کرنے کی وصیت کی ہے اور تاکید کی ہے کہ کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ ذکر نہیں چھوڑنا۔ اور اس وصیت کا انداز دیکھیے کتنا تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر سکھانے سے پہلے، یہ وصیت کرنے سے پہلے آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا اللہ کی قسم میں تم سے ضرور محبت کرتا ہوں یا معاذ انی لأحبک، تاکید کے ساتھ کہا۔ پھر کہا ثم اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، تم کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا مت چھوڑو، یہ ذکر ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ تو تین کاموں میں میری مدد فرما۔ اس ذکر میں کیا ہے؟ ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین سے تین باتوں میں اللہ سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں اللہ کی مدد کہ میں تیرا ہمیشہ ذکر کرتا رہوں، میری زبان تیرے ذکر میں مصروف رہے۔ اور یہ بہت بڑی توفیق ہے اگر کسی بندے کو اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے کہ اس کی زبان اکثر و بیشتر اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زبان جتنی زیادہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے گی وہ اتنے زیادہ ثواب کمائے گا اور اتنا ہی زیادہ انسان شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، حملوں سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ ذکر کرنے والے کے قریب شیطان نہیں آ سکتا، تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جب انسان کی زبان ذکر میں مصروف رہے گی تو انسان زبان کے آفتوں سے بھی محفوظ رہے گا، زبان سے اس سے گناہ سرزد نہیں ہونے پائے گا۔ اور اکثر انسان سے گناہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، وہ شکرک، اور تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کر سکوں۔ اس کے لیے بھی انسان اللہ سے توفیق مانگے۔ وہ حسن عبادتک، اور تیری اچھی طرح سے عبادت کرنے کی مجھے توفیق، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت، تو میں اچھی طرح سے تیری عبادت کر سکوں۔ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض نماز کے بعد یہ دعا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کی وصیت کی ہے۔
ہمیں بھی یہ دعا یاد ہے، لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد ہمیں جو بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ذکر و اذکار، دعاؤں اور استغفار کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس لیے ہمیں سکون و اطمینان کے ساتھ اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنے کی وصیت کی۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے کبھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ پہلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ افضل ہوتے ہوئے صحابہ سے آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرے یہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ غزوہ احد کے اندر صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اسلام کے ایک بڑے عظیم شہسوار اور جرنیل صحابی ہیں، جن کو اول من رمى بسهم فی سبیل اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا غزوہ احد میں، ارم فداک ابی و امی، یا سعد ارم فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ عام طور پر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس صحابی رسول کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہ جملہ استعمال کیا تھا، تو علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم پر محمول کیا جائے گا، ان کو نہیں پتا ہے اس لیے انہوں نے ایسا کہا ہے، یا ہے کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب مت جاؤ، شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب ایک ایسی برائی ہے کہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے۔ شرابی انسان کے لیے برائی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان شراب کے نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اب کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی برائی وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام، کسی بھی برے کام کا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شراب پی لیا ہے، اور شراب پینے والے انسان کے لیے شراب یہ ہر برائی کی کنجی ہے، کیلی ہے، اب کوئی بھی برائی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ کبھی بھی شراب کے قریب مت جاؤ۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیحہ کی روایت ہے، وصیت کرتے ہوئے کہا اوصی کا اللہ تکون لعانا، کبھی بھی تم بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے مت ہو، کسی کو برا بھلا کہنا، اپنی زبان سے بد دعا کرنا، لعن طعن کرنا، اس لیے کہ لا ينبغي للصدیق ان یکون لعانا، کسی بھی سچے راست باز مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے بہت زیادہ لعن طعن کرے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے مت ہو۔ صحیح الجامع کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے کہا اوصی کا ان تستحی من اللہ تعالی کما تستحی من الرجل الصالح من قومک،
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ویسی ہی حیا کرو جیسے اپنی قوم کے کسی نیک بزرگ معزز آدمی سے حیا کرتے ہو۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری قوم کا جماعت کا کوئی بزرگ آدمی ہے، معزز آدمی ہے، اس کے سامنے ہم کوئی غلط کام کرنے سے شرماتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے آدمی چھپ جاتا ہے۔ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جیسے تم اپنی قوم کے کسی نیک بزرگ معزز آدمی سے حیا کرتے ہو اور شرم میں آ کر کے تم اس کام کو چھوڑ دیتے ہو، چھپ کر کے کرتے ہو، تو سب سے زیادہ حیا کا تقاضا تو اللہ سے حیا کرو کہ تم اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے تم باز آ جاؤ۔ تم گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا کرو کہ وہ زبان جس زبان سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جس زبان سے میں قرآن پڑھتا ہوں، میں کیسے اس زبان سے کسی کی غیبت کروں، کیسے میں اس زبان سے گالی گلوچ بکوں، تو اللہ سے حیا کرو۔ وہ ہاتھ جو اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں تم اٹھا کر کے اللہ سے مانگتے ہو، اس بات سے اللہ سے حیا کرو کہ اس ہاتھ سے کسی پر ظلم و زیادتی کرو، اس ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام کرو، اس لیے کہ اسی ہاتھ کو تم اللہ کے سامنے پھیلا کر کے اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے حیا کرو۔ جو قدم تم اللہ کے ذکر کے لیے، نمازوں کے لیے مسجد کی طرف بڑھا کر کے آتے ہو، اللہ سے حیا کرو کہ یہ تمہارا قدم کسی گناہ کی طرف نہ بڑھنے پائے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جیسے اپنی قوم، اپنے محلے کے کسی بڑے بزرگ آدمی سے حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہے، چھپنا چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ حیا کا مستحق اللہ کی ذات ہے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہم اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہ کے کام کو چھوڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وصیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان وصیتوں کو عملی جامہ پہنائیں اور اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔